تو ابھی رہ گزر میں ہے، قید مقام سے گزر، مصر و حجاز سے گزر، پارس و شام سے گزر، جس کا عمل ہے بے غرض اس کی جزا کچھ اور ہے، حور و خیام سے گزر، بادہ و جام سے گزر، گرچہ ہے دلکشا بہت حسن فرنگ کی بہار، طائر کے بلند و بال دانا و دام سے گزر، کو شگاف تیری ضرب تجھ سے کشاد شرق و غرب، تیغ ہلال کی طرح عیش نیام سے گزر، تیرا امام بے حضور تیری نماز بے سرور، ایسی نماز سے گزر ایسے امام سے گزر۔ اقبال نے ان اشعار میں دنیا بھر کے ملت کے لوگوں سے خطاب کیا ہے اور کہنے لگے تم لوگ تو ابھی تک نا آشنائے منزل ہو، ابھی تک راستے میں ہی بھٹک رہے ہو، لہٰذا اگر اپنے مقصد کی تکمیل کرتے ہوئے منزل تک پہنچنے چاہتے ہو تو پھر یہ مصر و حجاز اور ایران و شام کی حدود سے آگے بڑھنا ہوگا، کیونکہ ملت کے لوگوں کے لیے یہ جغرافیائی حدود بے معنی شے ہیں۔ عملاً یہ جو ملکوں کا جو تصور ہے یہ یورپی تہذیب کی درآمدات میں سے ہے۔ ملت کے لوگ تو ایک ہی قومیت ہیں۔ میسج پہلے شعر کا یہ ہے کہ مسلمان کی قومیت کی بنیاد وطن نہیں بلکہ دین اسلام ہے۔ اے مسلمان تو ابھی راستے میں ہے اور منزل مقصود پر نہیں پہنچا، اس لیے تجھے کسی مقام کا پابند نہ ہونا چاہیے، اور اپنے اوپر پابندی عائد کر لے گا تو منزل مقصود پہ نہ پہنچ سکے گا۔ لہٰذا یہ جو بلیفز ہیں نا ملکوں کے، یہ اپنے ذہن سے نکال دے اور پوری دنیا کو اپنا وطن سمجھ۔ سکسیس از اے جرنی ناٹ اے ڈیسٹینیشن۔ اے ملت کے لوگوں، یہ حور و قصور اور شراب طہور کا خیال چھوڑ دو۔ تیرا ہر عمل ہر غرض سے پاک ہونا چاہیے، اور جو عمل بے غرض ہو اس کی جزا حور و قصور اور شراب طہور سے بہت بلند ہے۔ مقصود یہ ہے کہ خدا کی راہ میں جو بھی عمل ہو وہ بالکل بے غرضانہ ہونا چاہیے۔ خدا اپنی رحمت سے جو جزا چاہے دے۔ اگرچہ یورپ کے حسن کی بہار بہت دلکش ہے، لیکن اس کی حیثیت وہی ہے جو جال میں دانے کی ہوتی ہے۔ مقصود یہ ہوتا ہے کہ دانہ دیکھ کر پرندہ اتر آئے اور اسے جال میں پھانس لیا جائے۔ اے اونچا اڑنے والے پرندے، تو اس دانے اور جال سے بچ۔ اس شعر میں ملت کے لوگوں کو یورپی تہذیب سے محفوظ رہنے کی تلقین کی گئی ہے۔ چوتھے شعر میں کہتے ہیں اے ملت کے لوگوں، اگر تو اپنی حقیقت سے آگاہ ہو جائے تو تجھے معلوم ہو جائے گا کہ تیری ضرب خارۂ شگاف ہے، یعنی تو ساری دنیا کو فتح کر سکتا ہے، اور تیرے پاس ایسا دستور حیات ہے کہ تو ساری کائنات کے لیے رحمت بن سکتا ہے۔ بس گوشہ عافیت سے نکل، یہ حجروں اور کمروں سے نکل، ہوٹلوں اور قہوہ خانوں سے نکل، سیر گاہوں اور خانقاہوں سے نکل، اور ہلال کی طرح کامیابی کے آسمان پر چمک۔ آخری شعر میں اقبال نے افسوس کا اظہار کیا ہے۔ کہتے ہیں افسوس کہ تیرے رہنماؤں کو حضوری کا درجہ حاصل نہیں، اور تیری نمازیں کیف و سرور سے خالی رہ گئی ہیں۔ ایسی نمازوں سے کیا فائدہ، اور ایسے امام تجھے کیوں کر منزل پر پہنچا سکتے ہوں گے۔ واضح ہو کہ جب تک انسان کا تعلق اللہ کے ساتھ درست نہ ہوگا، نہ اسے نماز میں لذت حاصل ہو سکتی ہے اور نہ وہ اسلامی زندگی بسر کر سکتا ہے۔ رہ گزر کہتے ہیں راستے سے گزرنے والا، قید مقام ٹھہرنے کی قید، حور و خیام بہشتی حسینائیں اور ان کے خیمے، بادہ و جام شراب اور شراب کا پیالہ، حسن فرنگ انگریزی چمک دمک، طائرے کے بلند بال چھوٹا پرندہ جو بلند اڑتا ہے، دانہ دام دانہ اور جال یعنی ظاہری چمک دمک، کوشگاف پہاڑ توڑنے کو پھاڑنے والی، ضرب کہتے ہیں چوٹ کو، کشاد کہتے ہیں کھولنا۔
تیغ تلوار کو، ہلال پہلے دن کا چاند، عیش نیام یعنی آرام طلبی، بے حضور غیر حاضر، بے سرور بے لذت، گزر چھوڑ دے۔